सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना में वाक़ एक मंदिर की खुदाई से मिला खजाना, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। हिंदुस्तान की जुनूब मशरक़ी रियासत तेलंगाना से एक ऐसा वाक़या सामने आ रहा है जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। कुछ लोग इसे ईमान कहेंगे तो कुछ लोग इसे इत्तेफाक कहेंगे। तेलंगाना में एक मंदिर की खुदाई के दौरान बड़ा खजाना मिला तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलंगाना में इलेक्शन नहीं लड़ेगी, टीडीपी का बड़ा फैसला। जी हां, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना में टीडीपी लोकसभा इंतखाबात नहीं लड़ेगी। टीडीपी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश पुलिस के जरिए पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद टीडीपी की सियासी सूरत हाल बदल गई है। तेलंगाना के ओला और उबेर टैक्सी ड्राइवर्स एसी नहीं चलाएंगे, वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लोग आरामदेह सफर के लिए कैब बुक करते हैं, लेकिन जब शदीद गर्मी में टैक्सी का एसी काम न करे तो फिर सुकून कैसा। तेलंगाना में टैक्सी मुसाफिर काफी परेशान हैं क्योंकि ओला और उबेर टैक्सी ड्राइवरों ने नो एसी मुहिम शुरू कर दी है। ओला और उबेर टैक्सी ड्राइवर्स अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो एसी नहीं चलाएंगे। सिर्फ चंद ही नहीं बल्कि तमाम कैब ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों पर नो एसी पोस्टर लगाकर घूम रहे हैं। तेलंगाना के साबिक वजीर आला की बेटी के कविता की मुश्किलात में इजाफा, ईडी से नहीं मिली राहत और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। साबिक वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस लीडर के कविता को अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ईडी ने उन्हें पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था, तब से वो तिहाड़ जेल में है। ताहम ईडी के कुछ दिनों की रिमांड के बाद वो अदालती हिरासत में है। साबिक वजीर टी हरीश राव ने इंतखाबी मुहिम के लिए गाड़ियां लॉन्च की। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने संगारेड्डी जिला के पतनचेरू हलके में इंतखाबी मुहिम के लिए गाड़ियां लॉन्च की है। टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने गारंटी के नाम पर आवाम को धोखा देकर इख्तिदार में आई है। आपको बता दें कि तेलंगाना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग 13 मई को होगी। कांग्रेस ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन हम उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो क्या हैदराबाद में कांग्रेस ओवैसी की हिमायत कर रही है? कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए हैदराबाद में उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया। जराए ने इत्तला दी है कि गांधी खानदान की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत करेगी, जो कि 4 बार लोकसभा के रुकन रह चुके हैं। शहर हैदराबाद में मुफ्त पानी फराहम न करने पर रेस्टोरेंट पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। शहर हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट के मालिक को अपने सारिफीन को मुफ्त पानी न देना महंगा साबित हुआ। एक ग्राहक ने रेस्टोरेंट के खिलाफ हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें वो जीत गया और रेस्टोरेंट को हुक्म दिया गया कि वो 45 दिनों के अंदर इस कस्टमर को मुआवजा अदा करें। IPL 2024 को लेकर हैदराबाद शहर में ऑनलाइन IPL सट्टेबाजी रैकेट का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने सट्टेबाजों से 40 लाख रुपए बरामद किए। जैसे कि सभी जानते हैं कि हर साल IPL का खेल होता है और हर साल इस खेल के बढ़ते हुए जोशो खरोश के दरमियान बहुत से लोगों पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के इल्जामात भी लगते हैं। इस बार भी IPL शुरू होने के साथ सट्टेबाजी भी शुरू हो गई है। शहर हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने 4 सट्टेबाजों की गिरफ्तारी के साथ ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। हैदराबाद शहर से इंजीनियर्स आ गए और कमीशनिंग का काम शुरू हो गया। इंजीनियर्स की टीम पहुंचते ही EVM और VVPAD को शुरू करने का काम चाहशुबे से शुरू किया जाएगा और टैगिंग और सीलिंग का काम भी किया जा रहा है ताकि इंतखाबात में शफाफियत के साथ मुनसिफाना वोटिंग कराई जा सके। और बता दें कि सियासी जमातों की मौजूदगी में पहले रोज कमीशन का काम मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया गया। सिकंदराबाद रक्सौल के दरमियान खुसूसी ट्रेनों की तादाद में हुआ इजाफा। मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाने के लिए समस्तीपुर और सिकंदराबाद रक्सौल के दरमियान खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मुसाफिरों के रश और इन स्पेशल ट्रेनों के तय मुसाफिरों के मस्बत रद्द अमल के पेश नजर रेलवेज ने कोच की तरमीम के साथ अपनी ऑपरेशनल मुद्दत में तोसी करने का फैसला किया है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جیوتیبا پھولے کی 158ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا۔ جی ہاں، چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس جمعرات کو مہاتما جیوتیبا پھولے کی 158ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیوتیبا پھولے، جنہوں نے اپنی زندگی ایک عام آدمی کے طور پر شروع کی، ایک عظیم سماجی کارکن کے طور پر بڑھ گئے اور سب کے لیے ایک رول ماڈل بن گئے۔ بی آر ایس نے سی ایم ریونت ریڈی اور بی جے پی کے خلاف بدسلوکی اور سوشل میڈیا پوسٹ کی شکایت درج کرائی۔ بھارت راشٹر سمیتی بی آر ایس نے لوک سبھا انتخابات سے پہلے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ MCC کی خلاف ورزی پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن آف انڈیا ECI کے سامنے الگ الگ شکایتیں درج کرائی ہیں۔ اپنی شکایت میں بی آر ایس قائدین کرنے پربھاکر اور داسوجو شرون نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر توہین آمیز ریمارکس اور بدسلوکی کرنے کا الزام لگایا۔ تلنگانہ بھر کے مسلمانوں نے عید الفطر بڑے ہی شاندار اور بہترین انداز میں منائی۔ ریاست بھر کے مسلمانوں نے اس جمعرات کے دن عید الفطر بڑے ہی شاندار انداز میں منائی۔ اس خوشی کے موقع پر عید الفطر کی نماز عیدگاہ اور مساجد میں صبح کے وقت ادا کی گئی۔ پرانے شہر کی میر عالم عیدگاہ میں سب سے بڑا اجتماع ہوا، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی۔ بجاج نے پلسر N250 کو حیدرآباد شہر میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں لانچ کیا۔ شہر حیدرآباد میں بجاج آٹو نے چہارشنبے کو N سیریز کے تمام نئے فلیگ شپ پلسر N250 کو لانچ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ پلسر لائن اپ میں سب سے بڑے انجن کے ساتھ اسٹریٹ فائٹر صارفین کو بہتر سواری کا تجربہ فراہم کرنے کے لیے جدید خصوصیات سے لیس ہے۔ شہر حیدرآباد نے رمضان کے مقدس مہینے کے دوران بریانی کی 10 لاکھ سے زیادہ پلیٹوں کا ذائقہ لیا۔ شہر حیدرآباد کی فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم سویگی نے اپنے رمضان آرڈر کے تجزیے کی نقاب کشائی کی ہے، جس میں اس رمضان کے مقدس مہینے کے دوران بریانی کے ساتھ قوم کی مسلسل محبت کو ظاہر کیا گیا۔ سویگی کے تجزیے کے مطابق اس مہینے کے دوران بریانی کی تقریباً 60 لاکھ پلیٹوں کا آرڈر دیا گیا، جو کہ عام مہینوں کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے۔ عید الفطر کے مبارک موقع پر نماز پڑھنے جا رہے مسلمانوں کو میرٹھ میں پولیس نے سڑک پر نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے آخرکار مسلمانوں کو کون روک پایا ہے؟ مسلمان رکاوٹیں توڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے سڑک پر پہنچ گئے، لہٰذا پولیس روکتی رہی لیکن مسلمان نہیں مانے۔ ممتا بنرجی نے عید الفطر کے دن دیا بڑا بیان۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن بنگال میں UCC اور CAA کو لاگو نہیں ہونے دوں گی۔ مغربی بنگال کی CM ممتا بنرجی نے ریڈ روڈ کولکتہ میں نماز عید کے دوران منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اس دوران ممتا بنرجی نے لوگوں کو عید کی مبارکباد دی اور اس پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لیے خون بہانے کو تیار ہوں لیکن ملک کی عوام پر ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ یونیفارم سول کوڈ قابل قبول نہیں ہے۔ دہلی میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے بیان پر RJD لیڈر منوج کمار جھا نے کہا کہ کئی ریاستوں میں یہ خوف ہے کیونکہ انتخابات BJP کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی کو مختلف ریاستوں میں تیار کیا جا رہا ہے۔ جو بھی ہو، ہم آہنگی میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم آہنگی بگڑتی ہے تو دہلی کے وزیر راج کمار آنند نے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ جی ہاں، راج کمار آنند نے الزام لگاتے ہوئے کہ دلتوں کو عام آدمی پارٹی میں مناسب نمائندگی نہیں مل رہی ہے، دہلی کے وزیر راج کمار آنند نے چہارشنبے کو کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور پارٹی چھوڑ دی۔ ایک اور جنگ کی آواز۔ کم جونگ نے فوج کو جنگ کے لیے بہتر طریقے سے تیار رہنے کا حکم دیا۔ شمالی کوریا کے کم جونگ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ شمالی کوریا کے ارد گرد غیر مستحکم جغرافیائی سیاسی صورتحال، خاص طور پر جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ تناؤ کو دیکھتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اب جنگ کے لیے مزید تیار رہنے کا وقت ہے۔ ایلن مسک نے ٹویٹ کیا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملنے کے لیے جلد ہی ہندوستان آئیں گے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے والے ایلن مسک ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ایلن نے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹویٹ کیا ہے۔ ملاقات طے ہونے کے بعد وہ ہندوستان آئیں گے اور PM نریندر مودی سے جلد ہی ملاقات کریں گے۔
اسرائیل حماس جنگ کے چلتے چلتی گاڑی پر اسرائیل کا خطرناک فضائی حملہ، حماس سربراہ کا خاندان تباہ ہو گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ سال سے جنگ جاری ہے۔ اکتوبر کے آغاز میں حماس کے اچانک حملے میں کئی اسرائیلیوں کی جانیں چلی گئیں، جس کے بعد اسرائیل نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ حماس کے سرکردہ رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پہلی بار چین پر بولے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی تنازع جلد ہی حل ہونا چاہیے۔ امریکی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پی ایم نریندر مودی نے کہا کہ چین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات خاص اور اہم ہیں۔ پی ایم نریندر مودی نے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی مسئلے پر فوری بات چیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع جلد ہی حل ہونا چاہیے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان مستحکم اور پرامن تعلقات پورے خطے اور دنیا کے لیے بہت اہم ہیں۔ فرانسیسی کاروباری افراد چین میں مسلسل سرمایہ کاری کریں گے۔ چینی وزارت تجارت کی فرانسیسی انٹرپرائزز گول میز کانفرنس چین میں سرمایہ کاری پیرس میں منعقد ہوئی۔ اجلاس میں شریک فرانسیسی کاروباری افراد نے چین کی ترقی کے امکانات کی مکمل تصدیق کی اور کہا کہ وہ چین میں سرمایہ کاری جاری رکھیں گے۔ مولانا توقیر رضا خان کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ سیشن کورٹ کے حکم پر روک لگ گئی۔ بتا دیں کہ سال 2010 میں بریلی میں ہوئے تشدد کے معاملے میں سیشن کورٹ نے مولانا رضا خان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔